بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میری یہ گفتگو کوئی تقریباً 8 ماہ سے ہو رہی ہے. صحیح بات. اور آپ کا مستقل میرے ساتھ یہ رویہ رہا کہ جیسے میں لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہا ہوں. میں نے آپ کے سارے تانے سنے، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک بات پہ بضد رہا کہ دیکھو بھائی، تم ذاتی طور پر میری ہسٹری سے واقف ہو. مجھے بچپن ہی سے حریت کا بہت شوق تھا، حریت پسند ہونے کا. جمہوریت بھی مجھے بہت پیاری تھی، حالانکہ اب جمہوریت بوڑھی سی ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی مجھے اچھی لگتی ہے. لیکن میں ہاتھ باندھ کر آپ کی خدمت میں یہ آپ کو عرض کرتا رہا کہ بابو، جب بھی کسی سیاسی چیز کا تم نے تجزیہ کرنا ہے تو پہلے یہ طے کرو کہ سب سے طاقتور کون ہے. اور یہ بات کو میری ایجاد کردہ نہیں ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو زبان تم نے اور میں نے اپنی ماں کی گود میں سیکھی ہے، وہ ایک سادہ سا سوال کرتی ہے، رب نیڑے کے کسن. اس کو اگر آپ پولیٹیکل سائنس میں ہارورڈ میں آپ جب پی ایچ ڈی کر لو گے نا، تو آپ اس کو کہو کہ ہو ہولڈز دی مونوپلی آف پاور. تو بھائی جی، میں تمہیں کہہ رہا سا رب نیڑے کے کسون. اچھا، لیکن اس میں آپ لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ آپ لوگ مجھے مزید بزدل ثابت کرنے کے لیے، میں اب بھی قسم کھا کے کیمرے پہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اے بڈھے والے بھی، نخل دار پہ سر منصوری کا بھار آئے گا جب وقت آئے گا تو ٹھیک ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ بات کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ معاملہ رب نیڑے کے کسون تک پہنچے. اب یہ پہنچ گیا ہے، وقتی طور پر تو اب کسون ہی جیتے گا. رب ذرا کچھ اور کاموں میں مصروف ہے. روس یوکرین کی جنگ ہے، وہاں انہوں نے ایٹمی جنگ میں اس کو تبدیل ہونے سے روکا. مظہر، ڈاؤٹ تو کوئی نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے جتنا فرم ریزالو اب آ گیا ہے ریاست کا، ریاستی ادارے کا، اس کے بعد اور کیا جو آصف زرداری صاحب کی بڑی ہی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پنجاب جا کے بیٹھ جانا، آج کل یہ کہہ دینا کہ الیکشن میں کہوں گا تو ہوں گے، کشمیر کے اندر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے کھنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ زرداری صاحب اب کلیم سٹیک کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ جی پوسٹ اکتوبر جو بھی سینیریو ہو، چاہے الیکشن کے تھرو ہو یا اس کے ادروائز ہو، یہ سب کچھ ہے. کیا پھر اب یہ سیٹلڈ چیز ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ از ہسٹری؟ کیونکہ جو اس میں ایک یہ جملہ ہے نا کہ جو پلانرز ہیں اور کانسپریٹرز ہیں، نا لفظ ہے ماسٹر مائنڈ. اس کا پھر دوبارہ اخباری زبان میں میاں ترجمہ ہے سرغنہ، جیسے ڈاکوؤں کا گینگ ہوتا ہے. کیونکہ میری ایک بہت ریلیونٹ بندے سے بات تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو آپ کا میٹرکس ہے، پیمانہ کیا ہے، کن 3-4 چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ یہ ماسٹر مائنڈز اور پلانرز آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی 3-4، انہوں نے تو کچھ 6 سوال بتائے جو 3 مجھے یاد تھے، میں نے لکھ لیے. انہوں نے کہا ایک تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ کس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ احتجاج کی نیچر کیا ہوگی، پیسفل ہوگی یا اس میں تشدد ہوگا، نہیں ہوگا. کس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آرمی انسٹالیشنز کے سامنے جا کے احتجاج کرنا ہے؟ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ احتیاطاً آپ ڈنڈے اور پیٹرول بم بھی لے جائیں، یہ وہ؟ تو اس میٹرکس پہ کوئی 9-10 چیزیں تھیں. لگ یہ رہا تھا کہ یہ میٹرکس میں لوئسٹ لیول لیڈرشپ سے لے کے ٹاپ لیڈرشپ تک 4-5 ایسے پیمانے ہیں جس میں پھنس جائیں گے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پیمانے میں پھنس جائے گا. سو اب یہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اٹ مینس کہ پی ٹی آئی از، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میں کہنا نہیں چاہتا. دیکھیں مالک، ایک تو یہ کہ یہ جو اعلامیہ ہے میرے نقطۂ نظر سے یہ 9 مئی کی چارج شیٹ ہے. یہ 9 مئی کی چارج شیٹ ہے. اب یہ کہ اس میں نام فل ان دا بلینکس کون کون سے نام آئیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کے علاوہ نام آئیں گے جو آلریڈی جو ہے وہ کورٹ نے ہینڈ اوور کر دیا ہے فوج کو، جن پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا. اب جو اس میں جس طرح بھی نصرت صاحب بھی کہہ رہے تھے، اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں ماسٹر مائنڈ، پلانرز، یہ کانسپریسی جو بھی چیزیں ہیں اس میں،
اس میں ظاہر ہے لیڈرشپ کے لیول پہ چیز آ سکتی ہے، اس چیز کا امکان ہے. تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اور تحریک انصاف کے لیے مشکل ترین مرحلہ اب شروع ہو گیا ہے. اب مشکل ترین مرحلے میں کی پوزیشننگ کیا ہوتی ہے. آج شاہ محمود قریشی کی جو ملاقات پہلے ہوئی ہے، اس میں کیونکہ اس کے بعد کل تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بات کروں گا آ کے میڈیا سے، لیکن غالباً انہوں نے بات نہیں کی، اور لگتا یہ ہے کہ شاید سچویشن نہیں سنبھل پا رہی. تو کیا تحریک انصاف کو کے ساتھ جو آنے والے وقت ہے، اور اس میں کیا یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیا کو براہ راست 9 مئی کے واقعے میں ملوث قرار دیا جائے گا؟ کیا انہیں ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلے گا؟ یہ تو ایک وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہوتا ہے. دوسرا اس کا آسپیکٹ پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا چنک جو کا فالوور ہے، جو کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اس پریس ریلیز کو کس طرح لے گا؟ وہ اس اعلامیہ کو کس طرح لے گا؟ اس کے فالو اپ کو کس طرح لے گا؟ اور پھر وہ پولیٹیکلی کیا کرے گا؟ پولیٹیکلی گھر بیٹھے گا، وہ ایجیٹیٹ کرے گا، پروٹیسٹ کرے گا، یا تحریک انصاف کو اگر اس پورے الیکشن پروسیس سے باہر کیا جاتا ہے، ظاہر ہے جو جہانگیر ترین یا XYZ اور کوئی آپشنز ہوں گے، وہ اس کا آلٹرنیٹ تو نہیں ہوگا، وہ آلٹرنیٹ تو نہیں بن سکتا. کوئی بھی گروپ بنے گا جس میں کی سپورٹ نہیں ہوگی، اس کو کا ووٹر نہیں قبول کرے گا. یہ تو طے ہے. جس طرح ہم نے پیپلز پارٹی کا دیکھا نا ضیاء کے پیریڈ میں، نہیں مانا، لوگوں نے نہیں قبول کیا پیپلز پارٹی کے فالوور نے کسی گروپ کو بھی. وہ سب بھٹو کے گن گاتے تھے، سب بھٹو کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. فہد ان دس آلسو. فہد مجھے ایک بات بتائیں، میں ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک. جب وہ بیانیے میں ہے، اٹ از ٹائم دیٹ دا نیوز of law is also tightened around the planners and masterminds who mounted the hate, ripened and politically driven rebellion against the state and state institutions to achieve the nefarious design of creating chaos in the country. اور اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ اب یقیناً ایکشن ہوگا اور سپیڈلی ہوگا. کیا اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہیٹ کا بیانیہ یہ تو ٹاپ لیڈرشپ پہ جائے گا نا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے سوال اٹھتا تھا کہ کیا IK کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا، انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کمیونیکے کے بعد کیا آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ فیصلہ ہو سکتا ہو گیا ہو کہ ٹھیک ہے اب ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایوریج، ہم نے ٹرائل پیریڈ نکالا تھا ملٹری کورٹس کا، وہ 27 سے 29 دن ٹرائلز کے یوزلی پیریڈ ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاسبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ شکریہ مالک. دیکھیے یہ جو کلوز ریڈنگ جو آپ نے کی ہے اس کی پریس ریلیز کی ISPR کی طرف سے، اور اس میں جو آپ نے چند ایک الفاظ جن پہ فوکس کیا ہے، میرا خیال ہے وہ اگر آپ نقطے سے نقطہ جوڑیں تو 2-3 چیزیں ہمیں بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہیں. پہلا تو دیکھیے نا کہ جب سے مئی 9 کا واقعہ ہوا ہے تو کس طریقے سے آہستہ آہستہ جو تپش ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. یعنی یہ گریجولی ہو رہا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں. اب پہلے جو لوگ ڈائریکٹلی انوالو تھے ان کے اوپر ایکشن ہوا ہے، ان کی ویڈیوز کی ایویڈنس کے ساتھ، اور دیگر جو بھی معاملات تھے جیو فینسنگ وغیرہ وہ سب کچھ ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورٹس میں ان کو باقاعدہ طور پر ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ جو آج ہوا ہے یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر اور ڈیلیبریٹلی پھیلایا جا رہا ہے. اور جو زبان استعمال کی گئی ہے، چاہے وہ آپ انگریزی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں ہیں، وہ زبان بذات خود یہ نشاندہی کرتی ہے کہ اس کے پیچھے جو انٹینٹ ہے وہ کیا ہے. اب دیکھیں نا جو لفظ آپ نے جن کا ذکر کیا، نوس یعنی پھندا، ماسٹر مائنڈ جو کہ اس کا جس نے سارا کچھ یہ پلان کیا، اور پوائزنس ریٹرک جو نیریٹو پیچھے بنتا رہا ہے، یہ وہ ٹرمز ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب وہ لوگ جن کا کہیں سے بھی تعلق تھا ریبیلین یہاں تک معاملات کو پہنچانے کے فہد ریبیلین اگینسٹ دی اسٹیٹ، بہت اسٹرانگ ورڈ ہے.
ہوں